What if I told you the journey to Taif was not a random decision? In fact, it was a strategic move. کہ آپ نے کبھی یہ کوشچن خود سے پوچھا ہے کہ جب مکہ انسیف ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مدینہ کیوں نہیں چلے گئے؟ اور اگر پروٹیکشن ہی چاہیے تھی تو حبشہ آلریڈی اویلیبل تھا، پھر وہاں کیوں نہیں گئے؟ تو اصل سوال یہ ہے، وائی طائف؟ وائی ناٹ اینی ویئر ایلس؟ یہ وقت ہے نبوت کے 10ویں سال کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے ٹف فیز سے گزر رہے ہیں. خدیجہ بنت خویلد اور ابو طالب کی وفات. اب مکہ صرف ریجیکشن نہیں کر رہا بلکہ اوپنلی ہوسٹائل ہو چکا ہے. یہ صرف دعوت کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ مشن کی سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے. پہلا آپشن، ابیسینیا. حبشہ میں سیفٹی تھی، مسلمان آلریڈی وہاں موجود تھے، لیکن ایک پرابلم تھی، حبشہ عرب کا حصہ نہیں تھا. کلچر ڈیفرنٹ، ایون لینگویج ڈیفرنٹ. یہ ایک سیف زون تھا لیکن مشن ایکسپینشن کے لیے آئیڈیل نہیں تھا. اسلام کو پھیلنا تھا اور وہ بھی عرب کے اندر. دوسرا آپشن، مدینہ. آج ہمیں معلوم ہے کہ مدینہ اسلام کا سینٹر بنا، لیکن اس وقت کوئی فارمل ایکسپٹنس نہیں ہے. کوئی بیعت عقبہ اول، بیعت عقبہ ثانی نہیں ہوئی. اوس اور خزرج ابھی بھی آپس میں کانفلکٹ میں ہیں. مدینہ میں پوٹینشل تھا لیکن سٹیبلٹی نہیں تھی. وہ فیوچر تھا لیکن ابھی پریزنٹ نہیں تھا. تو کیا باقی ٹرائبز نہیں تھی جیسے بنو غطفان اور دیگر قبائل وغیرہ؟ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ ٹرائبز ہوسٹائل تھیں اور کچھ نے شرط رکھی. سم سیڈ ہم سپورٹ تو کریں گے لیکن پاور ہمیں ملے گی. اور یہاں پہ پرنسپل کمپرومائز ہو رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا پرنسپل پر. اب آتے ہیں اصل نقطے پر، طائف. یہ کوئی رینڈم چوائس نہیں تھی، یہ ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیژن تھا. مکہ کے قریب، اسٹرانگ اکانومی، پاورفل ٹرائب بنو ثقیف، سیم کلچر اینڈ سیم لینگویج. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، یہ قریش کے مقابلے میں ایک آلٹرنیٹو پاور بن سکتا تھا. یہاں سے دعوت پھیل سکتی تھی، یہاں سے پروٹیکشن مل سکتی تھی، یہاں سے سسٹم بلڈ ہو سکتا تھا. تو یہ ایک ایموشنل موو نہیں تھا، یہ پیور اسٹریٹجی تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ They rejected him. They ridiculed him. They sent their children to stone him. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. لیکن یہاں اصل لیسن ہے، ہر صحیح ڈیسیژن فوراً سکسس نہیں دیتا. Every correct decision doesn't prove to be successful in short term time. کبھی کبھی آپ پرفیکٹ اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ریزلٹ ڈیلے ہو جاتا ہے. طائف فیلئر نہیں تھا، یہ پریپریشن تھی، کیونکہ اس کے بعد معراج کا واقعہ اور پھر مدینہ کے دروازے کھلنے تھے.
تو سوال یہ نہیں ہے کہ طائف کیوں ریجیکٹ ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ what was اللہ سبحانہ وتعالی preparing after طائف for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.